الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے پروردگار کی حکم عدولی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا اب بھی تم اس کی اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اس کو اپنا کارساز بناؤ گے، سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کا بدل. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابلیس اور ابلیس زادے، شیطان اور شیطان زادے، شیطان اور شیطان کے چیلے چپاٹے، ان کی پیروی نہیں کرنی. آدم علیہ السلام کے سامنے جب اس وقت فرشتوں کو حکم دیا گیا، فرشتے اس وقت کی عظیم مخلوق تھے، سب سے بڑی مخلوق تھے، اس کے لیے ان کا تذکرہ کیا. باقی اس وقت جو بھی مخلوقات تھی سب کو یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تاکہ مخلوقات کا انقیاد، اطاعت ظاہر ہو. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کا سجدہ تو کسی بھی وقت اللہ کے علاوہ کے سامنے صحیح نہیں، حرام ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہے. اس وقت کی امتوں میں اس طرح کے سجدے جائز ہوا کرتے تھے، انقیاد کا سجدہ، اسی طرح سلامی کا سجدہ. اب اس امت میں تو کسی بھی طرح کا غیر اللہ کے سامنے سجدہ حرام. سلامی کا سجدہ ہو، انقیاد کا سجدہ ہو، عبادت کا سجدہ ہو، کوئی بھی سجدہ ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے. ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ایک اللہ کے سامنے سر کو، پیشانی کو جھکایا جائے گا. خیر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری انسانیت کا، پوری زمین کا خلیفہ بنانا تھا اور ان کی بڑائی، ان کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا. تو سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. فرشتے، ان کے اندر اللہ نے
ماننے کی صفت رکھی ہے، ان کے اندر بدی کی صفت ہے ہی نہیں، سب سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو غرور آ گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آدم سے بڑا ہوں۔ جیسے یہ مشرکین مکہ، مناسبت اگر سمجھنی ہو، مشرکین مکہ غریب مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے، اپنے سے نیچا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ یہ اثر تھا ابلیس ملعون جو کہ انہوں نے اپنا خیر خواہ ان کو بنا رکھا تھا، اپنا سردار ان کو بنا رکھا تھا۔ اس کی تلبیس کا اثر تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، غریب مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ ابلیس نے بھی ایسا ہی کیا تھا، میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں جھکوں؟ اچھا وہ کیوں نہیں جھکا؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، کان من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ فرشتے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ ماننا ہی ماننا ہے، لیکن جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرح وہ بائی اختیار ہوتے ہیں۔ ایمان اور کفر، اطاعت یعنی ماننا اور نہ ماننا، اللہ ان کو قدرت دیتے ہیں اس کی۔ مطلب کہ شیطان نے اپنی مرضی سے اللہ کا یہ حکم نہیں مانا اور اپنے لیے کھڈے کھودے، راندہ درگاہ ہوا۔ یہ جو بات عوام میں پھیلی ہوئی ہے نا، ہم لوگ بھی، ہمارے ساتھیوں میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ شیطان تو فرشتوں میں سردار ہو، تو معلم الملائکہ، معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد تھا شیطان۔ یہ بات کبھی اپنی زبان پر نہیں لینی چاہیے، یہ بنی اسرائیل کی روایت کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری ایسی روایتیں من گھڑت داخل کر دی گئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر غلط فہمی ہو گئی، امت میں غلط میسج گیا۔ بہت ساری روایتوں کے بارے میں تو اللہ بہتر جانے کیا ہے اس کی مراد، اور بعضیں تو قطعاً غلط ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی ابلیس یہ فرشتہ نہیں ہے، لمحے بھر کے لیے بھی شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناس کرے ان لوگوں کا جو ابلیس کو، شیطان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ، سخت ترین الفاظ ان کے لیے یوز کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ابلیس کو قرآن نے جن کہا ہو، جن کی نسب میں سے، جن کی اولاد میں سے کہا ہو، وہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صریح حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ جن میں دونوں طرح کا اختیار ہے، وہ ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ تو یہ نہ ماننے والوں میں سے تھا، جس طرح انسانوں میں ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم۔ جس ابلیس نے ایسا کام کیا ہو، اللہ کے حکم کو توڑا ہو، اللہ کا حکم نہ مانا ہو، اب بھی اس کو اور اس کے چیلے چپاٹوں کو، اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اللہ کو جو رحیم اور شفیق رب ہے اس کو چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کو اپنا کارساز، اپنا چارہ ساز، اپنا سرپرست ان لوگوں کو بناؤ گے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، روز آخری نشہ ہی سے انسان سے اگر حسد کرنے والا کوئی ہے تو وہ شیطان، جلتا ہے وہ انسانوں سے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان کا انجام اچھا ہو۔ اس لیے جس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے آخرت تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی پوری کوشش ہے۔ اللہ نے شیطان اکبر جو بڑا شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کو تو بہت لمبی مہلت دے دی ہے، اور اس نے تو اللہ کو زبان دے کر آیا ہے کہ میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام لوگوں کو جہنم سے بھر دوں۔
تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، اس کی تو کوشش ہے۔ اور جو اس کے نیچے انڈر کام کرنے والے چیلے چپاٹے، اس کی اولاد، اس کو یہ مدت نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت جیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ذریت، ایک شبد آیا ذریت، ذریت کا مطلب ہوتا ہے نسب اور اولاد کے۔ جس طرح انسانوں میں توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے نا، کہ انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، نسلیں بڑھتی ہے، جنات میں، شیطان میں بھی یہ ہوتا ہے، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ اب کس صورت میں کیسے ہوتی ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ اور جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ، برے لوگ، مسلمان، کافر ہوتے ہیں، جناتوں میں اور شیطانوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شیطان کا بیٹا، ہر شیطان کی اولاد شیطان ہی ہوگی، ابلیس کا بیٹا ابلیس ہی ہوگا۔ جیسے آزر کا بیٹا ابراہیم ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ابلیس کا بیٹا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ ابلیس کی ذریت اور ابلیس کی اولاد میں سے اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس کے کام برے ہیں، اس کے کانڈ اچھے نہیں۔ مطلب کہ مومن اگر اولاد ہے، اس کا باپ کافر ہے تو اس کی اولاد شمار نہیں کی جائے گی۔ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو پھر وہ اس کی اولاد شمار نہیں کی جائے گی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے اگر شیطان اور ابلیس کا بیٹا مسلمان ہے تو وہ اس کی ذریت نہیں ہوگی۔ مومن جن ہے، مومن شیطان، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ ابلیس ہو، کافر ہو، خیر بہرحال جو بھی ابلیس ہے، جو بھی ابلیس کی ذریت ہے، ان کو ہمیں دوست نہیں بنانا ہے، ان سے تعلق اپنے روا نہیں رکھنے ہیں، ہمیں ان کو اپنا کارساز نہیں بنانا ہے، ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، جو ظالم خدا ناشناس لوگ اپنے اوپر بڑا غضب ڈھاتے ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کتنا اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو کارساز بنانا چاہیے تھا اللہ کو، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بدل اس کا تجویز کیا شیاطین کو، اور مشرکین کے جھوٹے سہاروں کو، ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو وہ اپنا اللہ کا بدل تجویز کرتے ہیں، ان کو اپنا کارساز بناتے ہیں، چارہ ساز بناتے ہیں، بہت برا بدل انہوں نے تجویز کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ جن شیاطین کو یا جن معبودوں کو وہ اپنا کارساز بناتے ہیں، وہ اتنے لچر ہیں اور ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وہ بے بس ہے کہ جب اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو دکھلایا نہیں، میں نے ان کو نہیں دکھلایا آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت، یعنی اللہ نے مشورے کی حد تک بھی شرکت گوارا نہیں کی کہ دیکھ لو میں نے کیسا آسمان بنایا، تو اللہ نے، اور ان لوگوں کو اس وقت پیدا بھی نہیں کیا، اس وقت موجود ہی نہیں تھے کہ ان سے مشورہ بھی لیتے کہ بھی میں نے آسمان ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، اونچ نیچ تو نہیں ہے، صحیح سالم ہے، زمین بھی ٹھیک ٹھاک بنی ہے، ان کا مشورہ بھی نہیں دیا۔ یہ دیگر انسانوں کی طرح بے بس ہے، جیسے انسان بے بس ہے، اسی طرح جن کو تم اپنا کارساز بناتے ہو، جن شیاطین کو، جن معبودوں کو، وہ بھی اتنے بے بس ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق بنائی، ان سے مشورہ بھی نہیں دیا کہ بھئی تم بنا تو کہاں سکتے ہو، میں نے بنایا، ذرا مشورہ تو دو کیسا بنا ہے۔ اس حد تک بھی اللہ نے شرکت گوارا نہیں۔ آسمان اور زمین چھوڑو، ان کو خود کو اپنی پیدائش نہیں دکھائی، ولا خلق انفسہم، ایک دوسرے کی پیدائش بھی انہوں نے نہیں دیکھی، اللہ نے بنایا، جب بنایا، جیسا بنایا اللہ نے بنا دیا۔
میں پیدا ہوا، میری پیدائش آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی، آپ پیدا ہوئے، میں نے آپ کی پیدائش نہیں دیکھی کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ تو یہ شرکا، یہ شیاطین، یہ جن کو تم اپنا کارساز بناتے ہو، جن کو تم اللہ کے لیول کا گردانتے ہو، ساجیدار اور شریک گردانتے ہو، انہوں نے ایک دوسرے کی بھی پیدائش نہیں دیکھی ہوئی ہے، اور کیا اللہ کی تم ان کو برابر کا مان رہے ہو؟ بہت برا بدل تم نے تجویز کیا ہے، بہت برا بدل تجویز کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ اللہ کتنی عظیم ہستی ہے، آسمان بنایا، زمین بنایا، اور پوری دنیا اور پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہے، سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں چلتا، کچھ بھی بس میں نہیں ہے ان کے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، ارے مان لو، بفرض محال، ایسا ہوتا تو کبھی نہیں، محال ہے، لیکن مان لو کہ اللہ نے ان سے مدد لی، آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں اللہ ان سے مدد، مان لو کہ اللہ لیتا، کیسے لیتا؟ ان کا کام تو دیکھو، جن کا کام یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کو بھڑکانا، اللہ کی مخلوق کو راہ راست سے ہٹانا، وما كنت متخذ المضلين عضدا، اللہ فرماتے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست، اپنا دوست بناؤں، اپنا مددگار بناؤں، اپنے لیے ان سے ہیلپ لوں، ایسے لوگوں سے ہیلپ لوں۔ تو عقل میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اللہ کا کام میں روڑا بنے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ہٹائے، اللہ سے تعلق کو توڑے، ایسے لوگوں سے اللہ مدد لیں گے، اپنے معاملے میں اللہ ان سے مشورہ لیں گے؟ عقل سے بھی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن شرکا، جن شیاطین، جن معبودوں کو تم اپنا شریک گردانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جب تمہارے اوپر پریشانی، مشکلی آئے گی، اور آخرت کی وہ گھڑی آئے گی جب تم کو سخت ترین ہیلپ چاہیے ہوگی اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے، اس وقت اللہ فرمائے گا پکارو اپنے شرکا کو، جن کو تم دنیا میں میرا شریک، میرا ساجیدار، میرے لیول کا مانتے تھے، بلاؤ اب ان کو آواز دو، تم کو اس مصیبت سے چھڑائے۔ سب آواز دیں گے، کہاں ہے لات، کہاں ہے عزا، سب اپنے اپنے شرکا کو، شیاطین الانس والجن، ایسا نہیں ہے کہ خالی شیطان کو ہم اپنا کارساز، انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جن کی اتباع کرتے تھے دنیا میں، جن کو پوچھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، بلا لو سب کو، سب اپنے حمایتیوں کو آواز دیں گے، لیکن کسی جگہ سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ فَدَعَوْهُمْ، سب پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، کسی کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ سب کے اوپر، سب وہ عبادت کرنے والے کے اوپر مایوسی چھا جائے گی، کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان ایک آڑ، خلیج، آگ کی خلیج کی آڑ بنا دیں گے، ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان بیچ میں آگ کی خلیج کو آڑ بنا دیں گے، ایک دوسرے کے پاس بھی نہیں آ سکیں گے، کیا کسی کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اس وقت بچائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجرمین جب دوزخ کو دیکھیں گے، اس وقت مجرمین جب دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ یقین کر لیں گے کہ اب اس میں گرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ قیامت کے دن لائی جائے گی، 70,000 لگامیں اس کی ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے جو اس کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے ہی کافر، یا 40 سال کی مسافت سے ہی انسان کو جہنم دکھنے لگے گی، اور وہ یقین کر لے گا وہ مجرم کافر کہ وہ اس میں گرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسی جہنم سے، ایسی آگ سے حفاظت فرما۔
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ ایسی جگہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے بچ کر کوئی دوسری پناہ کی جگہ وہ نہیں پائیں گے، یعنی فرار کا، بھاگنے کا راستہ ان کو کوئی نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، کہنے کا حاصل یہ ہے، آج کے درس قرآن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ شیطان کو اپنا رفیق نہیں بنانا ہے، اللہ کو اپنا رفیق بنانا ہے۔ شیطان کے چیلوں کے ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہے، اپنے ہوشیار بننا ہے، عقل مند بننا ہے، ان کی چالوں سے ہوشیار رہنا ہے، ورنہ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آج کے نام نہاد مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان پر تو خوب لعنت بھیجتے، ہم دن میں ہزار کروڑ مرتبہ شیطان پر لعنت بھیجے، لیکن کرتے تو ہم شیطان والے کام ہیں۔ تو یہ تو شیطان کی پیروی کرنا ہوا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ہم کہتے کچھ ہے لیکن کرتے وہی ہیں، اور جو کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو رب تسلیم کرتے ہیں تو ہی تو اس کا مانتے ہیں۔ زبان سے ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں لیکن عمل سے ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان، اپنے عمل، ہر ایک کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرا ایمان ڈگمگا تو نہیں رہا ہے؟ میرا ایمان توحید اور خالص اللہ کے لیے ہے کہ پھر اس میں غیر اللہ کی بو ہے، اس میں شرک کی بو ہے؟ میرے عمل خالص اللہ کے لیے ہے کہ اس میں ریا اور اس میں غیر اللہ کے لیے کچھ عنصر ہے داخل؟ یہ سب چیزیں فکر کرنے کی ہے، اور یہ سب چیزیں ایمان پر محنت کرنے سے آئے گی، اعمال کی فکریں کرنے سے، اس کی محنت میں لگنے سے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری پوری حفاظت فرماوے، اور ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔